بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ اپنی اسٹڈی کر رہے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کی فائنل ٹرم ہے اور جب آپ نے آنا ہے تو انشاءاللہ پھر آپ کے ٹیسٹ سٹارٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ کے فائنل ایگزامز ہیں، تو اس لیے جو بھی آپ کو کام کروایا جاتا ہے پلیز اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کریں اور اس کو لرن بھی ساتھ ساتھ کریں، اور لرن کر کے لکھنے کی عادت ڈالیں، لکھا کریں تاکہ آپ کی جو مسٹیکس ہیں پیپر میں مسٹیکس نہ ہوں۔ اور اسٹوڈنٹس، آج آپ کا لیکچر نمبر 10 ہے اور آپ نے غزوہ تبوک کا لانگ کویسچن 3 کرنا ہے۔ تو سوال ہے، مدینہ منورہ سے تبوک تک کا سفر کیسا تھا؟ اس کا جواب ہے، سن 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں سربراہی میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو لیڈ کر رہے تھے، میں 30,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یعنی ان کی زندگی میں مسلمان مجاہدین کی، مجاہد کس کو بولتے ہیں؟ جہاد کرنے والے کو، یعنی جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، کہ یہ سب سے بڑی تعداد تھی۔ ان میں 10,000 سوار تھے۔ سواریوں کی کمی کی وجہ سے صحابہ اکرام باری باری سفر کرتے تھے۔ 18 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ طویل میں لمبا سفر پیدل ہی طے کیا۔ مسلمانوں نے 500 میل کا یہ فاصلہ میں دوری انتہائی استقامت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ثابت کرنی، صبر میں برداشت، حوصلہ، ہمت اور جوان مردی کا کیا مطلب ہے؟ بہادری سے، دلیری سے طے کیا۔ سفر کی تمام تر تکلیف کو عزم میں ارادہ اور ہمت میں طاقت سے برداشت کیا۔ سامان کی کمی اور سفر کی تکلیف کی وجہ سے اسے جیش الاسرا، اب یہ جیش الاسرا آپ نے جب نوٹ کریں تو مارکر سے ہائی لائٹ کرنا ہے، یعنی تنگی کا لشکر، اور تنگی کا لشکر بھی جو آگے اس کا میننگ ہے وہ بھی آپ نے مارکر سے ہائی لائٹ کرنا ہے، کہا جاتا ہے۔ اس لشکر کی حالت یہ تھی کہ اوسطاً 18 افراد کے لیے ایک سواری میسر تھی۔ کھانے پینے کا سامان اس حد تک کم تھا کہ بہت سی جگہوں پر درختوں کے پتے کھانے پڑے۔ اس کے باوجود یہ لشکر اسلام روم کی سلطنت سے مقابلہ کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ نے پچھلے کویسچنز میں بھی پڑھا کہ غزوہ تبوک کس وجہ سے پیش آیا تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو جنگ موتا تھی۔ موتا جو ہے جنوبی اردن میں عراق کے قریب ایک مقام ہے، اور یہاں پہ 629 عیسوی میں رومیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں، یعنی رومی اور عیسائی ایک طرف تھے اور مسلمانوں کے درمیان یہ لڑائی ہوئی تھی۔ تو اس لڑائی سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے ارد گرد کے جو حکمران تھے ان کو دعوت اسلام دی تھی۔ ان میں کیسر روم تھا، کسریٰ ایران کو بھیجا خط، اس کے علاوہ نجاشی کے نام خط لکھا، والی مصر کے نام خط لکھا انہوں نے۔ اس کے علاوہ آپ نے وہ شام کا جو سرحدی علاقوں کے حاکم تھے شرجیل بن عمرو، اس کو انہوں نے دعوتی خط لکھا، اور حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ایلچی بنا کے بھیجا، یعنی ان کے ہاتھ خط بھیجا، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس کو قتل کروا دیا، حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو گویا انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا تھا، اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان ساری کیفیت کا پتہ چلا تھا تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ 3,000 کا لشکر تیار کیا تھا، اور اس میں 3 صحابہ کرام کو بالترتیب انہوں نے سپہ سالار بنا کے بھیجا تھا، اور ایک قسم کی انہوں نے ان کو جنت کی بھی بشارت دے دی تھی۔ ان میں کون کون تھے؟ سب سے پہلے تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پہ تھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے نمبر پہ تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں شرکت نہیں تھی کی. یہ جنگ موتا کی بات کر رہی ہوں میں. تو اس میں انہوں نے ان کو بھیجا تھا، اور جب وہ لڑ رہے تھے میدان میں موتا کے مقام پر یہ تینوں صحابہ کرام، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اعلان کر رہے تھے کہ اب حضرت زید بن حارثہ نے قتال کیا، یعنی لڑائی کی، اور وہ شہید ہو گئے اور جنت میں چلے گئے. اسی طرح انہوں نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کہا کہ آپ جی وہ میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے جنگ کی ہے، اور وہ شہید کر دیے گئے ہیں اور وہ سیدھے جنت میں چلے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر تیسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو انہوں نے کہا کہ اب وہ جنگ کے لیے آئے ہیں، انہوں نے جنگ کی ہے، قتال کی ہے دشمنوں کے ساتھ، رومیوں کے ساتھ، اور اب وہ شہید ہو گئے ہیں اور سیدھے جنت میں چلے گئے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان سے تو کوئی بھی لفظ نہیں نکالتے تھے. وہ خود کہتے تھے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ میں صرف وہی کہتا ہوں جس کی مجھے وحی کی جاتی ہے. تو یہ جنگ موتا میں ایک تو یہ سبب تھا جنگ موتا جو ہے غزوہ تبوک کا، کیونکہ انہوں نے تقریباً 1,00,000 کا لشکر تیار کیا تھا. لیکن یہ جب تینوں شہید ہو گئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو بچا کے مدینہ واپس لے گئے تھے. تو تبوک کے لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے لیے جب سب کو تیار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی جنگ پہ جانے کے لیے اعلان جو ہے نا اس کا وہ سارا تیاری نہیں کرتے تھے، بلکہ خفیہ طور پہ کرتے تھے. لیکن یہ واحد جنگ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان تیاری کی تھی، اس لیے کہ قحط سالی کا زمانہ تھا، لوگوں کے پاس کمی تھی پیسے کی، ہر چیز کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کہا تھا کہ غزوہ تبوک کے لیے آپ لوگ چیزیں یا پیسے یا جو بھی آپ نے مالی مدد کرنی ہے وہ آپ کریں، تاکہ ہم جنگ پہ جا سکیں. تو جس میں آپ نے پچھلے کوسچن میں پڑھا تھا کہ سب صحابہ کرام نے دل کھول کے، جس کی جتنی ہمت تھی انہوں نے اس میں شرکت کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا سامان دے دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا سامان دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار اور 200 اوقیہ چاندی دی. اس کے علاوہ اور بھی بہت خواتین نے اپنے زیورات دے دیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 40,000 درہم دیے. اسی طرح اور بھی صحابہ نے دل کھول کے مدد کی. تو پھر یہ جنگ کے لیے روانہ ہوئے، اور جنگ میں بھی جب وہ جنگ کے لیے بھی روانہ ہوئے تو پھر سواریوں کی کمی تھی، یعنی 18 لوگوں کے لیے صرف ایک اونٹ تھا. اور وہ پھر کیا کرتے تھے کہ باری 805 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، یعنی 500 میل اور 805 کلومیٹر آپ جو بھی کہہ لیں. تو وہ انہوں نے پھر صحابہ کرام نے کیسے کیا، جن کو 10,000 لوگوں کو سواریاں دی گئی تھیں، انہوں نے کیا کیا کہ باری یعنی تھوڑے فاصلے کے لیے ایک صحابی سوار ہو جاتے تھے، پھر وہ اتر جاتے تھے دوسرے صحابی، اس طرح کر کے انہوں نے یہ طویل سفر طے کیا تھا. اور کچھ صحابہ کرام نے تو پیدل ہی سفر طے کر لیا. اب یہ دیکھیں اسلام کو بچانے کے لیے کتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اتنا ان میں صحابہ کرام میں جوش اور ولولہ ہوتا تھا کہ ہم نے اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے. کیونکہ اس زمانے میں جس زمانے میں یہ غزوہ تبوک پیش آیا، رومی جو لوگ تھے وہ سپر پاور تھے، تو ان کو ختم کرنا تھا، یعنی ان کے ارادوں کو مٹی میں ملانا تھا. اور اسی وجہ سے اس جنگ کو جیش الاسرا کہا جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز کی، سفر کی کمی، سامان کی کمی، ہر چیز کی کمی تھی، تو اسی لیے اس جنگ کو جیش الاسرا کہا جاتا ہے. اور کچھ جگہوں پہ تو یہ تھا کہ کھانے پینے کا سامان بھی بہت کم تھا، تو پھر کیا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے. اور لیکن پھر بھی ان میں ایک جوش اور ولولہ تھا کہ ہم نے جو رومی لشکر ہے یا رومی امپائر ہے اس کے ساتھ ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور ان کو شکست دینی ہے. اسٹوڈینٹس ڈائری نوٹ کر لیں. لانگ کوسچن 3 جو ابھی آپ کو کروایا گیا ہے،
اس کو آپ نے لرن بھی کرنا ہے اور نوٹ ڈاؤن بھی کرنا ہے، اور ہینڈ رائٹنگ کا خاص خیال رکھنا ہے، خوبصورت ہینڈ رائٹنگ کرنی ہے کٹ نب پین اور کٹ نب مارکر سے۔